امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہہ رہے ہیں الدعاء مستجاب عند قبور الانبیاء والاولیاء، کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا امام ذہبی مشرک ہیں؟ اگر امام ذہبی مشرک ہیں تو پیچھے مسلمان کون بیٹھا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ اہل سنت پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قبروں کے پاس جا کر قبروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، تو قبروں سے مانگنا شرک ہے، لہٰذا یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قبروں سے نہیں مانگا جاتا، مانگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جاتا ہے، صرف وہاں حاضری دی جاتی ہے، اور اولیاء صالحین جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کی شریعت کے تابع گزاری ہوتی ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں قبروں کے پاس ہی دعا مانگیں، جدھر مانگیں، مسجد میں مانگیں، گھر میں مانگیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک جائز عمل کو، جس پہ اہل سنت والجماع بلکہ پوری امت اسلامیہ کا صدیوں سے عمل چلا آ رہا ہے، اس کو شرک اور کفر قرار دے کر پوری امت کی تکفیر کی جائے، یہ جائز نہیں۔ آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ جا کر قبروں کے پاس دعا مانگیں؟ زمان و مکان کا دعا کی قبولیت میں عمل دخل ہے۔ کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ اماکن یا کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں دعا جلد قبول ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب تم مریض کے پاس حاضر ہو تو خیر کہا کرو، بھلائی کی باتیں کیا کرو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو تو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں، یعنی جب ملائکہ آمین کہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے۔ اولیاء و صالحین کی قبروں کے پاس دعا کی قبولیت کے بارے میں اہل سنت کے علماء کے اقوال بھی ہیں، اور اس صدیوں سے اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بہت سارے اقوال آتے ہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا خود فعل ہے کہ آپ سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن جزری امام شاطبی کے بارے میں کہتے ہیں، جو ان کی کتاب ہے غایۃ النہایہ، میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں وقبرہ مشہور معروف، کہ امام شاطبی کی قبر جو ہے مشہور معروف ہے، یقصد للزیارہ، قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، قصد کیا جاتا ہے۔ وقد زرتہ مرات، اور میں نے امام شاطبی کی قبر کی کئی بار زیارت کی۔ وعرض علی بعض اصحابی الشاطبیہ، شاطبیہ وہاں بعض میرے ساتھیوں نے میرے سامنے وہاں پڑھی، عند قبرہ، امام شاطبی کی قبر کے پاس، ورأیت برکۃ الدعاء عند قبرہ بالاجابہ۔ یہ امام قرات کے امام شاطبی کے بارے میں ابن جزری کہتے ہیں کہ میں نے امام شاطبی کی قبر کے پاس دعا کی یہ برکت دیکھی کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ امام ابن جزری مشرک ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں، معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں، کہ ان کی قبر تریاق مجرب ہے، یعنی وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ جہاں آپ ذکر کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں محدث ابو بکر کا، وہاں کہتے ہیں قلت، امام ذہبی کہہ رہے ہیں والدعاء مستجاب عند قبور الانبیاء والاولیاء، کہ دعا قبول ہوتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کے پاس
اور اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہہ رہے ہیں الدعاء مستجاب عند قبور الانبیاء والاولیاء، کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا امام ذہبی مشرک ہیں؟ اگر امام ذہبی مشرک ہیں تو پیچھے مسلمان کون بیٹھا ہے؟ لہذا یہ فروعی مسائل کو لے کر امت کی تکفیر کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہم نے تو جو اپنے مشائخ سے یہاں پاکستان میں یا یمن، شام، مصر، سعودیہ یا دیگر ممالک میں جن سے بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی سیکھا، تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اسی بات میں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خیر کا، بھلائی کا جذبہ لے کر نکلے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خیر، جتنا نفع پہنچا سکتے ہیں پہنچائے۔ ہمارا تو یہی منہج ہے، اور ہم نے اسی منہج مستقیم کی تبلیغ کرنی ہے۔ من یرضا فلیرضا من یغضب فلیغضب ولا نبالی، کوئی راضی ہوتا ہے یا کوئی خفا ہوتا ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا یہ منہج ہے کہ امت کے لیے بھلائی کو لے کر نکلنا ہے۔ کسی کو قبول ہے تو پھر بھی صحیح، اگر کسی کو نہیں قبول پھر بھی صحیح، ہم نے اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی رضا دیکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ امت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔